رمضان شریف کا یہ عظیم مہینہ ہے اور اس مہینے کی ایک دو فضیلتیں نہیں ہیں۔ اس مہینے کے دنوں کو اگر الگ کر لیا جائے اور راتوں کو الگ کر دیا جائے تو رات دن کو تو چھوڑیے، اس مہینے کی صرف ایک رات کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرے اور اس ایک رات میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ صرف شب قدر کا یہ عالم ہے تو پورے مہینے کی ہر شب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس سال بھی زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس مہینے کی کچھ خاصیات ہیں اور اس مہینے کے اندر کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں پہ ذرا نظر رہنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب کوئی اس طرح کی بات سنے تو اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرے۔ آپ لوگوں میں جو بھی حضرات ہوں وہ کوشش کریں کہ ان باتوں کو پیغام کے طور پر آگے پہنچائیں۔ رمضان المبارک کے اندر جو حضرات اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خطا کو درگزر فرمائے۔ رمضان المبارک کی فضیلتیں اگر سننے پہ آئیں تو بے شمار فضیلتیں ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو ایک منادی عرش کے نیچے آ کر کے کہتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرنے والا ہے تو تو اپنی نیکی کو پورا کر اور خوش ہو جا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ کوئی گنہگار ہے تو اس سے کہتا ہے کہ گناہ والے اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور پھر خوش ہو جا کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ کوئی اگر مغفرت طلب کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ پھر ندا ہوتی ہے کہ اگر کوئی دعا مانگنے والا ہے تو مانگ لے، جو کچھ بھی مانگے گا آج دے دیا جائے گا۔ پھر رمضان المبارک کی ہر شام کو افطار کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں، عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے مہینے کے برابر ایک ہی دن میں سب کو بخش دیا کرتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا رحم ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر ہم داخل ہوئے ہیں تو کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ کچھ بڑے گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بے حد ناراض ہوا کرتا ہے، اور ان گناہوں کے بارے میں اتنا ہی کچھ ملتا ہے کہ توبہ کر لے اور امید لگائے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا۔ سچے دل سے اگر کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ذرے برابر ہو یا پہاڑ برابر، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر سچے دل سے توبہ نہیں ہو پائی تو یہ بڑے گناہ جو ہیں اتنی آسانی سے معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت جب تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس مہینے کا حق ادا کرتی رہے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس مہینے کے حق کو ضائع کرنے میں امت کی ذلت کا کیا سبب ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس مہینے کا حق یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا جائے، لیکن وہ شخص جو اس مہینے کے اندر بھی شراب اور زنا جیسے بڑے گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے اس مہینے کے حق کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے لگاتار اس بندے پر لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول مزید فرماتے ہیں کہ اس رمضان سے اگلے رمضان کے درمیان اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں چلا گیا تو اس دنیا سے وہ اپنے ساتھ ایک بھی بھلائی کو لے کر کے نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے اور پھر ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مہینے میں گناہوں کا بھی معاملہ یہی ہے، اس لیے اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا بھی تو کس چیز کے بارے میں بتایا؟ شراب اور پھر زنا جیسے سنگین جرم کے بارے میں۔ یہ جرم ایسے ہیں خدا کی قسم جو انسان سے کبھی بھی سرزد ہو جایا کرتے ہیں۔ انسان کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کب کس پر بہک جائے، اور پھر انسان کے دل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جن لوگوں کو شراب کی عادتیں لگی ہیں نا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں، کس جگہ پر بیٹھے ہیں۔ اپنی ماں بہنوں کے سامنے گندی گندی گالیاں دینا ان کا شیوا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے توبہ بھی کی ہے لیکن اس کے بعد پھر اسی سنگین جرم کی طرف جاتے ہیں۔ جب قرآن کریم میں آیا نا کہ اے رسول، یہ تم سے آ کر کے پوچھیں گے شراب اور جوئے کے بارے میں، تو جب پوچھیں تو کہہ دینا کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ ذرا یاد رکھو، ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو ہم میں کا کوئی انسان بڑا کہے تو وہ بڑی لگتی ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت بڑا کہے اس سے زیادہ بڑا کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میں بڑا گناہ ہے، تو جس گناہ کو اللہ بڑا کہہ دے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس گناہ سے اپنے پاؤں کو روکیں۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، اپنی زبان سے ان کو بتائیں کہ اس مہینے کے اندر شراب چھوڑ دو۔ اور یہ مہینہ ملا ہی اس لیے ہے، ریسرچ کے اندر بتایا گیا تھا نا کہ کسی چیز کی عادت لگنے میں صرف 20 سے 21 دن لگتے ہیں، تو یاد رکھیں رمضان المبارک نے آپ کو 30 دن دیے ہیں۔ اگر شراب کی عادت چھڑانا ہے اور کسی نیکی کی عادت ڈالنا ہے
تو اس مہینے کے اندر مسلسل اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سامنے سجدے میں لیٹے رہو، اور شراب جیسے سنگین جرم کو، نفسانی خواہش کے بڑے جرم زنا سے اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اس مہینے کا احترام کرو، کھلے عام کھانا پینا مسلمانوں کا شیوا نہیں، شرابیں پینا مسلمانوں کا شیوا نہیں، ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔